بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ذرا سوچو، ایک ایسی قوم ہو جو کہتی ہو کہ انہیں اسلام سے جدا کر دو، جو کہتی ہو کہ نماز، روزہ، حج یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب منسوخ ہو گیا، جو کہتی ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب نبی نہیں تھے بلکہ یہ سب گمراہ تھے، راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر وہ ایک انسان کو، ایک ظالم خون پے ہوئے بادشاہ کو اپنا خدا مانتی ہو۔ یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقی فرقہ ہے جو آج بھی موجود ہے، جس کا نام ہے دروزے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی تقریب میں جائیں گے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی اصلی ہسٹری، اس کے اندر کے عقیدے اور اس کا اصل چہرہ سب کچھ فیکٹ کے ساتھ بالکل سیدھے اور بالکل صحیح انفارمیشن کے ساتھ جانیں گے۔ دوستو، بات ہے 11ویں صدی کی، یعنی آج سے قریب 1000 سال پہلے مصر میں فاطمید سلطنت کا راج تھا۔ ایک خامخوان اور صفت مزاج خلیفہ تھا جس کا نام تھا الحاکم بن امر اللہ، جو 996 سے 1021 عیسوی تک حکومت کرتا رہا۔ یہ فاطمید سلطنت کا چھٹا خلیفہ تھا، اور اس کے دور میں کچھ اسماعیلی مشنریز نے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ الحاکم خود خدا کا ظاہری روپ ہے، یعنی خدا نے خود اس انسان میں حلول کر لیا۔ یہ عقیدہ اسلام سے بالکل خلاف تھا۔ فاطمید کے اپنے مذہبی اداروں نے بھی اسے گمراہی قرار دیا، لیکن جو لوگ الحاکم کے پیچھے لگ گئے انہوں نے ایک نیا مذہب کھڑا کر دیا۔ اس مذہب کی بنیاد ایک شخص نے رکھی جس کا نام تھا نشتکین الدرازی، اور اسی کے نام پر یہ فرقہ دروزے کہلایا۔ الحاکم 1021 میں ایک رات راز آنے والے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ تاریخی تحقیق کہتی ہیں کہ اسے اس کی بڑی بہن کے حکم پر قتل کیا گیا، مگر دروزوں کا عقیدہ ہے کہ وہ غائب ہو گیا، ٹھیک ویسے ہی جیسے امامی شیعہ کے امام مہدی غائب ہوئے اور وہ آخری الزماں میں واپس آئیں گے۔ دوستو، یہ فرقہ شروع میں مصر میں پھیلا، پھر سیریا میں، اور پھر لیبنان اور فلسطین میں جا بسا۔ آج دنیا بھر میں ان کی تعداد اپروکسیمیٹلی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، اور وہ زیادہ تر سیریا، لیبنان اور اسرائیل میں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دروزے فرقہ اسلام سے نکلا ہوا مذہب ہے تو یہ مسلمان ہیں۔ دوستو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دروزوں کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ یہ فرقہ شیعہ اسماعیلزم سے الگ ہو کے اپنا الگ وجود بنا چکا ہے، اور ان کے عقیدت اسلام سے بالکل جدا ہیں۔ ایک مشہور ہسٹورینس ڈیوڈ بریر نے کہا کہ دروزوں کا مذہب اسلام سے اتنا ہی الگ ہے جتنا اسلام عیسائیت سے الگ ہے، یا عیسائیت یہودیوں سے، اور اسلامک علماء نے بھی یہ بات پوری وجوہات سے کہی ہے۔ یہ فرقہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ دوستو، دروز مذہب کا عقیدہ یہ ہے، ان کے مذہب کے باہر جو بھی دینی پیشوا یا امام یا پیغمبر رہا وہ راہ حق سے بھٹکا ہوا تھا، باطل تھا، نعوذ باللہ۔ وہ تمام نبیوں اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور انہیں اپنے راستے کا دشمن قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کوئی بھاری سرزد نہیں ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا عقیدہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حمزہ ابن علی کا ہی ایک روپ تھا، یعنی وہ حمزہ کو اصلی مسیح مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام حمزہ کے اصلی راستے سے بھٹک گئے تو حمزہ نے یہود کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت بھر دی، اور اسی لیے وہ صلیب پر چڑھ گئے، یعنی کہ سولی پر چڑھ گئے۔ سوچو ذرا، یہ لوگ خود ایک انسان کو، حمزہ ابن علی کو، علی مسیح قرار دیتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ راستے سے بھٹک گئے تھے، نعوذ باللہ۔ دروزے ایک نہایت ہی خفیہ اور بند مذہب ہے۔ خود دروزوں میں سے بھی بہت لوگ اپنی اصلی مذہبی کتابیں 40 سال سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ ان کے اندر دو طبقے ہیں۔ پہلے ہیں العقل، یعنی جاننے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصلی راز اور کتابیں جانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور مذہب کی گہرائی میں ڈوبے ہیں۔ دوسرے الجہل، یعنی جو عام دروزے ہیں، انہیں مذہب کے گہرے راز سکھائے ہی نہیں جاتے۔ دروزے نئے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرتے، اور خود کوئی دروزے اپنا مذہب چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ ان کے مطابق جتنے لوگ بھی دروزے بننا چاہتے تھے انہیں 1044 عیسوی سے پہلے موقع ملا تھا، اب دروازہ بند ہے۔ تمام دروزوں کو ری انکرنیشن یعنی آواگمن میں یقین ہے۔ ان کے مطابق وہ سب پہلے کے دروزوں کی روحوں کی دوبارہ پیدائش ہے۔
یعنی کہ یہ لوگ دوبارہ جنم پر یعنی کہ پنرجنم پر یقین رکھتے ہیں۔ شہادتین کی جگہ الحاکم کی عبادت ہے اور جہاد کی جگہ الحاکم کے حکم کی اتباع ہے، یعنی انہوں نے اسلام کے پورے ڈھانچے کو توڑ کے ایک ایسا تانے بانے میں ڈھال دیا جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کے عقیدت میں جنت اور دوزخ بھی جسمانی نہیں ہے۔ ان کے مطابق جنت کا مطلب ہے توحید تک پہنچنا اور دوزخ کا مطلب ہے شرک میں رہنا۔ قیامت، جنت، جہنم سب کا انکار کرتے ہیں جس طرح اسلام نے بتایا۔ اور اب ایک اور چیز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، دروزوں کے مطابق قیامت تب آئے گی جب الحاکم واپس آئے گا اور وہ کعبے کو گرائے گا اور پوری دنیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو زیر کر کے دروزوں کی حکومت قائم ہوگی۔ سوچئے یہ عقیدہ اسلام میں امام مہدی کے عقیدے کا خراب شدہ نقشہ ہے۔ انہوں نے اس عقیدے کو لیتے ہوئے اپنے باطل خلیفہ الحاکم کو مہدی بنا دیا۔ دروزوں کی زندگی بھی کافی عجیب ہے۔ وہ عام طور پر جمعرات کی رات ملتے ہیں، عبادت، مذہبی ڈسکشن اور کمیونٹی کے مسائل کے لیے۔ مسجد کی جگہ ان کے پاس خلوہ ہے، ایک گھر میں عبادت کی جگہ۔ مرد اور عورت دونوں کو مذہب میں برابر درجہ دیا گیا ہے۔ ایک مرد ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتا اور طلاق شدہ بیوی سے واپس نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ان کا سب سے اہم نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان کی قبر کے پاس تبریس کے قریب اسرائیل میں دروزوں کا سب سے بڑا مذہبی میلہ ہوتا ہے۔ وہ پائتھاگورس، افلاطون جیسے یونانی فلسفیوں کو بھی پیغمبر کے درجے پر مانتے ہیں۔ اسلام کے علماء نے اس فرقے کے بارے میں صاف الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ یہ فرقہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ یہ تمام اسلامک احکام، عبادت اور اسلام کی بنیادوں کا مکمل انکار کرتے ہیں۔ یہ غلاط فرقوں میں سے ہے، یعنی وہ لوگ جو اسلام کے نام سے تو نکلے ہیں لیکن اسلام کی کوئی بنیاد ان کے پاس نہیں رہی۔ ایماندار مسلمان اس فرقے سے نہ وابستہ ہوں نہ ان سے مذہبی معلومات میں گھلے۔ ہاں، دنیا کے انسان ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہیں مسلم سمجھنا اور ان کے باطل عقیدت کو نظر انداز کرنا بھی درست نہیں ہے۔ دوستو، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کو نہ صرف یاد رکھا بلکہ سمجھا اور اس کے باطل میں سے حق کو الگ کیا جائے۔ دروزے ایک ایسے فرقے کی مثال ہے جو اس کا سب سے واضح ثبوت ہے کہ جب انسان قرآن اور سنت چھوڑ دیتا ہے تو وہ کسی بھی گمراہی تک پہنچ سکتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کہنے تک جو سننے میں بھی تکلیف دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر رکھے، حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی جانیں، اور چینل سبسکرائب کریں۔ بہت سی ایسی گہری اور ریئر اسلامک ہسٹریز اور موضوعات یہاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔